جی بابا جی. बाबा मत कहो, बाबा बूढ़े को कहते हैं. تو آپ بھی تو بوڑھے ہیں. मैं बूढ़ा नहीं हूँ. या तो अभी मेरे साथ कुश्ती करो, और या मेरे एक टोसे को लगेगा ना तो पसलियाँ इधर उधर हो जाएगी. पर एक हफ्ते तक तेरे वाइफ भी ये आदत करने के काबिल नहीं होगी. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے, کس سن میں پیدا ہوئے؟ میرے تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1913 کا ہے. ٹھیک ہے. کہاں پیدا ہوئے اور جب پاکستان بنا اس وقت آپ کو کیا میں پیدا ہوا ہوں؟ والد صاحب وہ زمانے میں ہم مزدوری کے لیے ہندوستان گئے تھے. ہندوستان میں بمبئی میں پوچھ کر کے پنچر کا کام سیکھا تھا. وہ زمانے میں موٹریں کاریں یہ چیزیں بہت کم تھی, اور ہم سائیکل کے وہ پنچر لگواتے تھے. اور وہ زمانے میں سائیکل ایسا ہوا کرتی تھی جس طرح آج کل کسی کے ساتھ پرارو ہو. اچھا. کار تو بہت بڑی بات ہے, وہ تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی یا انگریزوں کے پاس ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد جب پاکستان بنا تو سن 1948 میں ہم کراچی آ گئے. لیکن اگر آپ کی چلنے پھرنے کو دیکھیں, آپ کی اعصاب کو دیکھیں اور آپ کی طاقت کو دیکھیں, ابھی جب بات چیت ہو رہی تھی تو آپ کو لگتا نہیں 108 سال کے, تو ہم یقین کیسے کریں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کے جتنے بھی مسلمان مرد عورت ہے اس دنیا سے جا چکے سب کے مغفرت فرمائے, خصوصاً میرے والدہ کا. تو میرے والدہ اس زمانے میں تھوڑا بہت تعلیم یافتہ تھی, مدرسے کے پڑھی ہوئی تھی, تو لوگ اس کو عالمہ کہتے تھے. تو عالمے کے اس وقت ہم مقصد بھی نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ ہم غریب لوگ تھے, سار مزدوری پہ گم تھے. تو والدہ مجھے کھانے پینے کے بارے میں بتاتا تھا کہ یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے. جب ہم ہندوستان جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہاں ہندوستان کا کھانا نہیں کھانا ہے, آپ نے دہی کے ساتھ کھانا کھانا ہے, یا سادہ شوروا بنا کر کے کھانا ہے, یا سادہ دال بنوا کے کھانا ہے. مثالوں والا کھانے سے پرہیز کرنا ہے. ایک تو یہ تھا. دوسری بات یہ کہ ہم نے خود بھی اپنے جسم کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں نہیں کی. جس طرح نشہ ہے, کوئی پان کھانا ہے, کوئی چلیے کھانا ہے, کوئی یہ کھانا ہے, کبھی معدے پہ بوجھ نہیں ڈالا. نہیں, اس چیز کا ثبوت کیا ہے کہ آپ واقعی 108 سال کے ہیں؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم نے تقریباً یہ سن 1971 یا 72 کے بات ہے کہ جب ہم اپنے آبائی علاقے میں گئے, جو تاریخ ہمارے پاس تھی, وہاں اپنے رشتہ داروں سے پوچھا تو ہمارے جو ایک گھر تھا وہ گھر ہمارے حوالے کرنے کے لیے انہوں نے بولا, اور ساتھ میں ایک بکسہ دیا. وہ لکڑی کا بکس تھا, اور اس لکڑی کے بکس میں میرے جو 6ٹھی کلاس تک میں نے اسکول پڑھا تھا اس کے شہادت نامہ پڑھی ہوئی تھی. اس شہادت نامے میں میرے تاریخ پیدائش جو ہے نا 1913 کے لکھا تھا. ٹھیک ہے. تو 108 سال اس حساب سے عمر بنتی ہے, تو آپ کے کتنے بچے ہیں, کتنی شادیاں کی آپ نے, اور آخری بچہ آپ کا کتنی عمر کا ہے؟ میں نے شادیاں ٹوٹل 5 شادیاں کیا ہے, جس میں ایک بیوی کی عمر بہت کم تھی, اسے ایک لڑکا ہے, اور ایک بیوی میرے ساتھ چل نہیں سکی, اس سے علیحدگی اختیار. ابھی آخری جو آپ کا بچہ ہے وہ کب پیدا ہوا اور کتنی عمر؟ آخری بچہ جو ہے میرے خیال میں کہ یہ اپریل 2019 کو پیدا ہوا ہے, یعنی ابھی 2 سال پہلے. اس کا نام میں نے عبد الجبار رکھا ہوا ہے. یعنی جب آپ 106 سال کے تھے اس وقت آپ کا ایک لڑکا پیدا ہوا؟ یہ میرے لڑکا پیدا ہوا تھا. اور اب یہ مزید امید ہے کہ اگر بیگم ہمت کرے, میرے ایک شادی کرے نا, اور اللہ تعالیٰ موت سے بچائے, تو انشاءاللہ 2-4 بچے اور بھی ہوگے, کیونکہ میں صحت میں بالکل کامل. اور چلیں یہ دوسرا موضوع جا رہا ہے, میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. جب پاکستان بنا اس کے بعد آپ یقیناً قائد اعظم لیاقت علی خان اور دیگر عطاء اللہ شاہ بخاری اور دیگر بڑے علماء اور جو اسپیکر تھے ان کے ساتھ ملاقات کا, میں نے ان کے ساتھ جناح صاحب کے ساتھ پہ ملاقات ہوئی. فاطمہ جناح کے ساتھ تو بہت سارے ملاقاتیں اس لیے ہوئی کہ مجھے رضاکاروں میں پٹواری منتخب کیا تھا. تو جو مہاجر تھے, یہ جو جہانگیر آباد کا ایریا ہے, لالو قید کے ڈاکخانے حصہ کے ایریا ہے, ٹیناٹی کا ایریا ہے, یہ ایریا, یہ سولجر بازار جس میں وہ پارک بھی ہے, نشتر پارک, اس ایریے میں جو پرانے کاغذات ہیں اس پہ میرے سائن ہیں. اچھا. بحیثیت پٹواری کے جو اس کو کاغذات ہمارے پاس دیتے تھے, اور ان کو مکان کے لیے جگہ الاٹ ہوتی تھی مہاجروں کو, تو اس جھوپڑے کے جگہ کے کاغذات پہ میرے سائن ہیں. اس کے علاوہ یہ ثبوت ایسے کون سے علماء تھے بڑے بڑے اس دور کے جن سے میرے تو خیر ہماری زندگی ایسی گزری تھی کہ سادہ سیدھا گزری تھی. اور اس وقت میں یہ ریکویسٹ بھی اپنے نوجوانوں سے کرتا ہوں کہ اپنے محلے میں اور گاؤں میں جتنے بھی غریب لوگ ہو نا, ان کے مذہبی تعلیم کے بندوبست کرنے کی کوشش کرے. کہ بہت سارے لوگ اتنے غریب ہوتا ہے کہ ان کو پورا نماز و وضو کا بھی پتہ نہیں ہوتا, اور وہ دنیا کے کام میں پڑ جاتے ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار بن جاتے ہیں, لیکن اس کو مذہب کا پتہ نہیں ہوتا. ہمیں تو بچپن میں نماز سکھایا تھا, اور ہمارے اس ایریا میں جمعے کا نماز نہیں ہوتا تھا. تو میں نے سن 1957 غالباً میں پہلے جمعے کا نماز پڑھا. جب جمعے کا نماز پڑھا تو اس میں بہت رویا نماز کے بعد کہ یار یہ کس کے پیچھے میں نے نماز پڑھا, کہ اس نے 2 رکعت پڑھی, پھر 2 رکعت میں بھی اس نے جہر سے نماز پڑھا. تو اس مسجد میں بیٹھ کے رو رہا تھا کہ خدا نہ